ورسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إلى آخر الحديث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ آگے یہ وہی حدیث ہے جو پچھلے درس میں نے بیان کی تھی کہ اس نے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے اسے فرمایا کہ تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اور 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ اس نے 3 مرتبہ نماز پڑھی اور 3 مرتبہ آ کر اس نے اللہ کے رسول کو سلام کیا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اب اس شخص کی نماز میں فرق کیا تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی نماز کی ہوئی نہیں، آپ نے نماز پڑھی، حالانکہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے، تو آپ یہ فرما رہے کہ تیری نماز ہوئی نہیں، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز نہیں ہوتی، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہ فرماتے کہ تیری نماز ہوئی نہیں، یا آپ یہ فرماتے کہ تیری نماز میں کمی ہے، یا آپ یہ فرماتے کہ تیری نماز جو ہے وہ تھوڑی کمزور ہے، نہیں، آپ نے سیدھی سی بات فرمائی کہ تیری نماز ہوئی نہیں۔ صلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ بڑا لمحہ فکریہ ہے اس حوالے سے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ مزدوری بندہ کرے، محنت بندہ کرے اور اس کے بعد اس کو اجرت نہ ملے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مالک کی مرضی کے مطابق اس کی مزدوری نہیں ہوتی، مالک کچھ کہتا ہے وہ کچھ کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب مالک کا مقصود کچھ ہوگا اور وہ کچھ کرے گا تو پھر تو مزدوری تو نہیں ملنی، بلکہ الٹی ملامت ملنی ہے کہ میں نے یہ کہا تھا تم یہ کرو۔ ایسے ہی ہے کہ ہمارے ہاں ہم جو نماز کے ساتھ جو دین کا پورا ہی معاملہ ایسا ہی ہے، جو مسلمان دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں وہ شاید غیر مسلم ہی نہ کرتے ہوں۔ ہم دین سیکھے بغیر جو ہے وہ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور دین سیکھے بغیر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ پھر جو عمل ہمیں بس یہ ہم نے کرنا ہے، بس کیا کرنا ہے؟ بس جو آباء و اجداد کرتے آئے، جو پیچھے سے ہمیں آباء و اجداد، دین جو ہے آباء و اجداد کا نہیں ہے، بات ذہن میں بٹھا لیں کہ دین اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ 1400 سال پہلے دین آیا اور دین ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ قیامت تک اس دین نے رہنا ہے اور قیامت تک یہ محفوظ دین ہے۔ ایسا محفوظ ہے کہ ایک ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ایک بات، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں، نماز تہجد میں آپ تنہا اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ شدید ترین اندھیرا تھا، میں اٹھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر موجود نہیں تھے، تو میں نے ہاتھ اپنا آگے پیچھے کیا تو میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں پر پڑا۔ آپ سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کا پاؤں سجدے کی حالت میں بالکل کھڑا تھا اور قبلہ رخ تھا۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ رات کی تاریکی ہے اور آپ اپنے گھر کے اندر ہیں اور آپ کی زوجہ محترمہ مسئلہ لوگوں کو یہ بتلا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز پڑھتے تھے تہجد کی تو سجدے کی کیفیت آپ کی یہ ہوتی تھی۔ تو جنہوں نے دن کو دیکھا اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے اور روزانہ دن میں 5 مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ اللہ کے رسول کو دیکھا تو انہوں نے بیان نہیں کیا۔ جبکہ کوئی صحابی ایک بات اللہ کے رسول کی دیکھتا تھا، پوری زندگی اس کو بیان کرتا رہتا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول کا یہ عمل دیکھا پوری زندگی۔ اور صحابہ کرام کے آپس میں نماز کے معاملے میں مذاکرے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو باقاعدہ طور پر ان کے ہاں
یہ کہا جاتا تھا کہ میں آپ سے زیادہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانتا ہوں۔ حضرت ابو حمید الساعدی کی روایت آگے آ رہی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر 10 صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، سارے صحابہ سب کے درمیان بیٹھے ہیں، اور بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ انا کنت احفظکم للصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز کو یاد کرنے والا ہوں اور دیکھنے والا ہوں، اور مجھے سب سے زیادہ اچھی رسول اللہ کی نماز آتی ہے۔ اور پھر انہوں نے پوری نماز پڑھ کر دکھلائی، اور جو 10 صحابہ باقی تھے انہوں نے سب نے تصدیق کی کہ ہاں ہم نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو نماز جو ہے، یہ بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ نماز کوئی بھی عمل ہے سیکھنے کے بغیر نہیں آئے گا، یاد رکھیں۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کتاب پڑھ کر جو ہے وہ عالم بن جائے، کتاب پڑھ کر عالم نہیں بنتا کوئی، اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے۔ صرف بندہ کتاب پڑھ کر آپریشن شروع کر دے کہ چلو جی پھاڑو پیٹ اس کا، دل نکال کر باہر رکھ دو، کو کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے۔ انجینئر کو جو ہے باقاعدہ تجربہ حاصل کرنا پڑتا ہے پڑھنے کے بعد۔ یہی معاملہ ہے کہ دین ہے، دین صرف پڑھنے سے نہیں آئے گا، دین سیکھنے سے آئے گا۔ اور نہ پڑھے بندہ نہ سیکھے تو پھر یہ سمجھے کہ دین میں نے حاصل کر لیا تو یہ ماسو ہے، اپنے آپ کے ساتھ دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو کچھ نماز کے اندر کمیاں ہیں، ہم ان کمیوں کو بتلانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز شروع ہونے سے پہلے جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ نیت کا ہے۔ پھر سمجھ لیں کہ نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے نیت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے کسی بھی عمل کے اندر، زبان سے نیت کا کوئی معاملہ بھی نہیں۔ روزہ ہے، زبان سے نیت اس کی کوئی بھی نہیں۔ روزہ رکھنا ہے، روزہ افطار، دعائیں ہیں، دعائیں ضرور ہیں، وہ بھی اس کے بعد ہیں، ذهب الظم وابتلعت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ وہ جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے اس کے بعد وہ دعا ہے، اور روزہ رکھنے کی دعا کوئی بھی نہیں، روزہ رکھنے کی دعا کوئی بھی نہیں ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس کی ذرا غور کریں اس کے معنی پر کہ معنی کیا ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں صبح، آج آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور نیت آپ کل کے روزے کی کر رہے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ کل کب ہے بھائی؟ آج روزہ تو آپ نے آج کا رکھا ہے، تو آپ یکم رمضان سے لے کر آخری رمضان تک کل کی روزے کی نیت کرتے کرتے عید والے دن بھی آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو جو خود ساختہ چیزیں ہوتی ہیں نا ان کے اندر یہ غلطیاں ہوتی ہیں، جو خود لوگوں نے بنائی ہوتی ہیں اس کے اندر یہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بنانا کیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے جنازے کی نیت بنا لی، جنازے کی نیت بھی اپنی طرف سے لوگوں نے گھڑ لی، اور اسی لیے پھر کہا جاتا ہے جی نیت حاضر کر لیں۔ بھائی جنازہ سامنے ہے، بندے کھڑے ہیں، صفیں باندھی ہوئی، اب کون سی نیت حاضر کریں؟ کہاں سے حاضر کریں؟ جنازہ سامنے موجود ہے اور صفیں باندھی ہوئی ہیں، جنازے کی نیت سے بندہ کراچی سے چلا ہے یہاں آیا ہے، اور یہاں کھڑے ہو کر پھر مولوی صاحب آواز لگاتے ہیں نیت حاضر کر لو جی۔ یہ نیت کون سی ہے جو اب حاضر کرنی ہے انہوں نے؟ یہ خود ساختہ نیت۔ پھر ان کو الفاظ بنانے پڑے اس کے کہ الفاظ بنائیں جی کہ کوئی ایسے لفظ تو ملے، جبکہ حدیث کے اندر کوئی ایسی وضاحت نہیں۔ تو اس بنا پر یاد رکھیں کہ نیت پہلا عمل ہے اور پہلی شرط ہے، نیت کے بغیر کوئی عمل بھی نہیں، لیکن نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دوسری بات، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں طہارت پوری کر لیں، کپڑے آپ کے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، قبلہ رخ ہوں آپ، اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ایک اور جملہ بھی میں یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، عورت ہے مرد ہے، اپنے جسم کے مطابق آپ نے پاؤں کھول لیں، نہ کم نہ زیادہ۔ بعض لوگ بالکل پاؤں بہت زیادہ کھول لیتے ہیں، دیکھیں نا، جب آپ جماعت کے اندر کھڑے ہیں، جماعت کے بغیر ہیں، اپنے جسم سے اگر آپ اضافی پاؤں کھولیں گے تو یقیناً یہ عمل آپ کا بالکل ناقابل قبول ہے اور بے ڈھنگا عمل ہے۔ اپنے جسم کے موافق کھولیں، اگر جسم آپ کا جتنا ہے اتنا کھول لیں جس پر آپ توازن اپنا برقرار رکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ آپ اگر اس طرح پاؤں کھول لیں گے تو قطعاً ناجائز ہے، بالکل پاؤں بند کر لیں گے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ افراط اور تفریط میں نہیں جانا، ایک عمل ہے۔ پھر اب جب جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے پاؤں بھی ملانے، کندھا بھی ملانا ہے۔ تو اگر آپ نے پاؤں زیادہ کھول لیے تو پاؤں تو مل جائیں گے، کندھا کدھر جائے گا؟ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملانا ہے۔ تو پاؤں تو آپ نے ملا لیے، کندھا آپ نے جدا کر دیا۔ تو اس بنا پر ہمیشہ یاد رکھیں اپنے پاؤں
اپنے جسم کے موافق کھولیں. جتنا آپ کا جسم ہے، جتنی اس کی ہیئت ہے، جس پر آپ اپنا توازن برقرار رکھ سکتے ہیں. بعض لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا کھل کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اتنا وہ بھی نہ ہو کہ جس طرح صف ٹوٹ جائے. نہیں، یہ کندھا جو ہے یہ دوسرے کے ساتھ سے جدا ہو جائے تو یہ عمل درست نہیں ہوگا. عورت ہے، مرد ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیں، عورت اور مرد ان دونوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. جتنا بھی فرق بیان کیا جاتا ہے وہ تمام ضعیف اور موضوع احادیث. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے باب باندھا ہے اور باقاعدہ طور پر ایک ام عطیہ صحابیہ ان کی نماز کا نقشہ لے کر آئے ہیں کہ وہ اس طریقے سے نماز پڑھتی تھی. اور وہ کانت فقیہتن، امام بخاری فرماتے ہیں کہ صحابیات میں وہ خاتون فقیہ تھی. فقیہ سے مراد سب سے اوپر والی ڈگری ہوتی ہے علم کے اندر، یعنی صحابیات میں ایک بہت بڑی فقیہ خاتون تھی. وہ نماز پڑھتی تھی اسی طریقے سے جس طرح مرد نماز پڑھتے تھے. یہ جو ہمارے ہاں بعض فرق بتلائے جاتے ہیں کہ عورت یہاں تک ہاتھ اٹھائے، مرد یہاں تک اٹھائے، عورت جو ہے وہ پھر سینے کے اوپر ہاتھ باندھے، مرد ناف کے نیچے باندھے، عورت پھر رکوع اس طرح کرے، مرد اس طرح کرے، عورت سجدہ جو ہے بالکل زمین کے ساتھ چپک کے کرے، مرد اوپر اٹھ کے کرے. یہ جتنے بھی فرق بتلائے جاتے ہیں یہ کسی صحیح حدیث میں یہ فرق نہیں. عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ اپنی عورتوں کو جا کر سمجھائیں، ان کو بتلائیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے. اور بعض عورتیں ایسے اعمال کرتی ہیں جن سے نماز ہوتی نہیں. اب یہ جو سجدے کے اندر بالکل زمین کے ساتھ چمٹ جانے والی جو بات ہے اور زمین کے ساتھ لگ کر جو سجدہ کرنے والی بات ہے، یہ تو کسی حدیث میں ہے ہی نہیں. منع کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اپنے پاؤں کو، اپنے ہاتھوں کو زمین پر بچھانے سے. کتے سے تشبیہ دی گئی ہے، منع کیا گیا ہے کہ اس کو نہ بچھاؤ. مرد عورت دونوں نہیں بچھائیں، صرف آپ ہاتھ رکھیں گے، یہ ہاتھ رکھیں گے اور یہ پورے نیچے رکھ کر اس طریقے سے سجدہ کرنا. یہ کسی صورت میں یہ سجدہ ہوتا ہی نہیں. جب سجدہ نہیں ہے تو نماز نہیں، رکوع نہیں ہے تو نماز نہیں، قیام نہیں ہے تو نماز نہیں. یہ سارے اعمال نماز ہیں سارے، ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا تو کوئی عمل بھی نہیں ہوگا. تو عورت اور مرد کی نماز میں یاد رکھیں کہ کوئی بھی فرق نہیں. پھر میں وضاحت کے ساتھ یہ بات کر دوں، یہ مستقل موضوع ہے. اگر کبھی آپ فرمائیں گے تو مستقل تمام دلائل کے ساتھ میں یہ بات بیان کروں گا کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں. جو حضرات یہ فرق بیان، لباس میں فرق ہے، لباس میں فرق ہے، لیکن عورت اور مرد کی عبادات میں، بعض عبادات میں قطعاً کوئی فرق نہیں. ان میں سے نماز ہے. نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک مرد اور عورت کی ایک طرح کی نماز. پھر تکبیر تحریمہ کے وقت ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے قبلہ رخ ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں تو آپ کے ہاتھ یہاں تک جانے چاہیے. یہ ہاتھوں کی آپ کی نوعیت ہونی چاہیے. یہاں بھی ہاتھ درست نہیں، یہاں بھی ہاتھ درست نہیں، یہ بھی ہاتھ درست نہیں. یہ دیکھیں نا، یہ ایسے کر کے یہ درست نہیں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ آپ یہ قبلہ رخ ہوں اور اس طریقے سے کانوں کی لو تک یا کندھوں تک. یہ درمیانہ عمل یہی ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. اور پھر اس کے بعد آپ یہاں باندھنے ہاتھ. یہ ہاتھ باندھنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے ناف کے اوپر. ناف کے اوپر، یہ ناف کے نیچے کی روایت ضعیف ہے. ناف کے نیچے کی روایت ضعیف روایت ہے اور ناف کے اوپر کی روایت صحیح روایت ہے. اور پھر یہ ہے کہ بالکل یہ جگہ پکڑ لینی، یہ بھی کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. اور بالکل نیچے چلے جانا، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ جو عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے، تو یا صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ اپنی ذرا پر ہاتھ رکھتے تھے. ذرا یہاں سے لے کر یہاں تک کو کہا جاتا ہے. آپ یہاں ہاتھ رکھیں تو آپ کے ہاتھ ناف سے اوپر آئیں گے. آپ یہاں رکھیں تو پھر بھی ناف سے اوپر آئیں گے، اس سے نیچے جا ہی نہیں سکتے. تو اس بنا پر یاد رکھیں کہ اپنا ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر، بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھ کے اس انداز سے آپ کھڑے ہوں. پھر سب سے پہلا عمل کھڑے ہونے کے بعد وہ کیا ہے؟ وہ دعائے استفتاح ہے. دعائے استفتاح کئی ہے. ایک ہمارے ہاں سکھائی جاتی ہے سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. بس یہ دعا ہمارے ہاں عام طور پر سکھلائی جاتی ہے، حالانکہ دعائیں بہت زیادہ ہیں. سب سے بہترین دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا پڑھنے کا، اور سب سے زیادہ جس کے پر صحابہ کرام پڑھتے تھے جو دعا، وہ تھی اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا
کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. آج کل آپ اعتکاف میں جو بیٹھے ہیں ویسے ہی یاد کر لیں، اور جو دوسرے حضرات ہیں کتابیں لے لیں، یہ کتاب عام مل جاتی ہیں. آج کل تو یہ کتابیں اتنی عام ہیں کہ آپ تو سوچ نہیں سکتے کہ علم کتنا عام ہو چکا ہے، لیکن سیکھنے کا جذبہ جو ہے نا وہ کم ہوتا جا رہا ہے. کتاب لے لیں اور اس سے وہ دعائیں یاد کر لیں. پھر تکبیر دعائے استفتاح کے بعد، دعائے استفتاح ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، دو بھی پڑھ سکتے ہیں، تین بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام اگر ہو تو ایک ہی پڑھے کیونکہ مقتدیوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ اعوذ باللہ ہے. ایک اعوذ باللہ وہ ہے جو ہم عام پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ والا اعوذ باللہ جو ہے نماز کے اندر نہیں ہے. نماز کے اندر جو اعوذ باللہ ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ اعوذ باللہ ہے نماز کے اندر. دوسرا اعوذ باللہ نماز کے اندر ثابت نہیں. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری کی پوری ہے. پھر سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ یہ ہر ایک کے لیے ہے، یاد رکھیں. امام بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا، مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، واضح فرمان آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی نماز ہے ہی نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. اس کی نماز ہے ہی نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. یعنی کوئی نماز بھی آپ پڑھتے ہیں، نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. نماز جنازہ ہے، نماز کسوف ہے، نماز خسوف ہے، سفر کی ہے، حضر کی ہے، مقتدی کی ہے، امام کی ہے، کسی کی نماز ہے جس کو آپ نماز کہیں گے سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں. جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، ان کے پاس ایک اس کی دلیل بھی نہیں ہے، ایک دلیل بھی نہیں. اور جو پڑھنے کی دلیلیں ہیں، سبحان اللہ، حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ دلیل موجود نہ ہو کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز صحابہ کرام کو پڑھائی، اور فجر کی نماز آپ پر بوجھل ہوگی، یعنی کہ آپ نے قرات آگے کی، پیچھے مقتدیوں نے بھی قرات کی. اس طرح بعض لوگ جو ہے نا امام کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالی انازع القرآن، میں دیکھ رہا تھا کہ تم نماز کے اندر جو ہے نا مجھ سے قرآن چھین رہے تھے، تو میرے پیچھے تم لوگ کیا پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کے پیچھے قرآن پڑھتے ہیں. فرمایا میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو الا بفاتحۃ الکتاب، مگر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، فرمایا کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوتی نہیں. یہ میرا اور آپ کا فتویٰ نہیں ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے. یاد رکھیں یہ کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں ہمیں یہ بتلانے کے لیے آئے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، انہوں نے بتلایا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں. سورہ فاتحہ آپ کی نماز کا سب سے بڑا جز ہونا چاہیے. سورہ فاتحہ آپ کی نماز کا سب سے بڑا حصہ ہونا چاہیے. کہیں زندگی میں یہ غلطی نہ کیجیے گا کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر پیچھے کھڑے رہیں تو کل قیامت کے دن یہ ہوگا یہ تو نماز ہم نے بتائی نہیں تھی، یہ تو نماز ہمیں سمجھائی نہیں تھی، یہ تو نماز ہم نے تو اس نماز کا حکم ہی نہیں دیا تھا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے وہ سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں. تو سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام کے پیچھے تو خاموش ہو جائیں، آمین کہہ کر امام کے پیچھے ہیں تو خاموش ہو جائیں، اور اس کے امام کے بغیر ہیں تو پھر اپنی باقی قرات جو ہے وہ جاری رکھیں. آگے کون کون سا ایسا عمل ہے جو ہمیں کرنا ہے اور کہاں کہاں ہم غلطی کرتے ہیں وہ کل کے درس میں انشاءاللہ آپ کو میں سمجھاؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.